بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، کیا نابالغ عورات کو رمضان کا فرض روزہ رکھوانا درست ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ جو نابالغ بچے ہوشیار ہیں اور روزے کا تحمل کر سکتے ہوں تو عادت بنانے کے لیے ان سے روزہ رکھوانا شرعاً درست ہے، لیکن اگر بچے کمزور ہوں یا بہت چھوٹے ہوں تو ان کو روزہ نہیں رکھوایا جائے گا۔ بعض مرتبہ محض ناموری کے لیے چھوٹے بچوں سے روزہ رکھوا دیا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ بعض لوگ اپنے نابالغ بچوں کو روزہ رکھوا دیتے ہیں اور بسا اوقات یہ بچے دوپہر کے بعد بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلبلانے لگتے ہیں اور حالت غیر ہونے لگتی ہے، تو اگر ماں باپ ان بچوں کو روزہ توڑوا دے تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ جو بچے اتنے چھوٹے ہوں کہ روزے کا تحمل نہ کر سکیں تو اولاً انہیں روزہ نہیں رکھوانا چاہیے، اور اگر رکھوا لیا ہے پھر ان کی حالت بگڑنے لگی تو ان کا روزہ توڑوا دینا چاہیے، اس سے ماں باپ پر کوئی گناہ وغیرہ لازم نہیں آئے گا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، کیا روزے کے لیے زبان سے نیت کرنا ضروری ہے یا صرف سحری میں اٹھنا اور روزے کی حالت میں رہنا ہی کافی ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ روزہ یا دیگر عبادات میں زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف دل کا ارادہ کافی ہے، اور روزے کی نیت سے سحری کھائی جائے تو یہ بھی کافی ہے۔ ایک سوال آیا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں دن کے اکثر حصے میں سونے کی حالت میں گزار دے تو اس سے روزے میں کچھ فرق تو نہیں پڑتا، کیونکہ موجودہ حالات میں زیادہ تر وقت سونے میں گزر جاتا ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ اگر فرائض اور واجبات میں کوئی خلل نہ ہو تو محض سونے سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی، لیکن زیادہ سونا بھی اچھا نہیں ہے، اس وجہ سے بعض آدمی بہت سی نیکیوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ ایک سوال یہ کیا ہے کہ دانت کی صفائی میں گھسائی یا دانت نکلوانے یا لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دانت نکلوانے یا صفائی اور گھسائی کرانے سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس دوران دوا یا خون حلق کے نیچے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ سب کام افطار کے بعد کرایا جائے تاکہ روزہ ٹوٹنے۔ روزے کی حالت میں ایک شخص کو فجر کی نماز کے بعد روزے کی حالت میں سوتے ہوئے جنابت لاحق ہو گئی، لیکن اس پر نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ مسلسل سوتا رہا اور ظہر سے پہلے اٹھ کر غسل کیا، تو غسل کی تاخیر کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ بحالت روزہ جنابت اور غسل میں تاخیر کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور کوئی گناہ بھی نہ ہوگا۔ بلا وجہ دیر تک ناپاک رہنا یہ صحیح نہیں ہے، جلد از جلد غسل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک خاتون نے سوال کیا ہے کہ ایک عورت نے ناپاکی کے روکنے والی دوا استعمال کی تاکہ اس کے روزے قضا نہ ہوں، تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ اگر مانع حیض دوا استعمال کی جس کی وجہ سے رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوا تو شرعاً اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن طبی اعتبار سے ایسی دواؤں کا استعمال مضر بتایا گیا ہے، اس لیے اچھے ڈاکٹروں سے مشورے کے بغیر دوائیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک بوڑھا شخص کمزوری کی بنا پر روزہ نہیں رکھ سکتا اور حالت کی تنگی کی وجہ سے فدیہ بھی ادا نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ جو شخص نہ تو روزہ رکھ سکے اور نہ ہی اس کے پاس روزے کا فدیہ ادا کرنے کی وسعت ہو تو اسے چاہیے کہ بس اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے کوئی اس سلسلے میں مواخذہ نہ ہوگا۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ میں ہائی لیور شوگر کا مریض ہوں، فی الحال روزہ رکھنے پر قدرت نہیں ہے اور آئندہ قضا رکھنے کا بظاہر امکان نہیں ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ اگر آپ واقعی بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہیں
اور اس بیماری سے شفا کی بھی امید نہیں ہے تو آپ کے لیے گنجائش ہے کہ ہر روزے کے بجائے فدیہ ادا کر دیں، یعنی ایک روزے کے بدلے میں ایک فقیر کو صبح و شام کھانا کھلائیں یا ایک صدقہ فطر یا اس کی قیمت کسی مستحق فقیر کو دے دیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ شدت مرض کی وجہ سے اگر کوئی مسلمان ڈاکٹر یا مریض کو روزہ توڑنے کا مشورہ دے اور وہ روزہ توڑ دے تو کیا صرف قضا واجب ہوگی یا کفارہ بھی لازم ہوگا؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ مریض اگر مرض کی وجہ سے روزہ توڑ دے تو اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ وہ شرعاً معذور ہے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ فجر کی نماز کے بعد روزہ رکھنے کی حالت میں خود بخود قے ہو گئی تو روزہ رہے گا یا نہیں؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ خود بخود قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر روزے کی حالت میں خون کی قے ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر خود بخود خون وغیرہ کی قے ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی کو کھانسی کے ساتھ بے اختیار ایسی قے ہو جائے جس میں بلغم کے ساتھ جمع ہوا خون ہو اور منہ بھر کے نکلے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ جو قے خود بخود نکلے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے منہ بھر کر ہو یا اس سے کم ہو۔ اسی طرح بلغمی ہو یا خونی ہو یا کھانے کی قے ہو، اسے دوبارہ نہ نکلا جائے بلکہ سب باہر کر دی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر جان بوجھ کر منہ بھر کے قے کی یا تھوڑی سی قے کیا پھر اس کو واپس لوٹا لیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر ڈکار کے ساتھ تھوڑا سا پانی حلق میں آئے اور خود ہی واپس ہو جائے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ بلا ارادہ حلق میں پانی لوٹ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ روزے کی حالت میں بلغم یا لعاب دہن حلق سے نیچے اتر جائے تو اس سے روزے پر کچھ فرق پڑے گا یا نہیں؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ لعاب دہن یا بلغم کے منہ کے اندر رہتے ہوئے نگلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ روزے کی حالت میں سرما لگایا اور اس کا اثر منہ یا بلغم میں محسوس ہوا، پھر تھوک نگل لیا تو روزے پر اس کا اثر پڑے گا؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ سرما لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اگرچہ اس کا رنگ یا ذائقہ منہ یا بلغم میں محسوس ہو۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر گردے میں شدید درد ہو جائے تو گردے کے درد کو روکنے کے لیے انجیکشن لگانے سے روزہ رہے گا یا نہیں؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لہٰذا روزے کی حالت میں درد روکنے کے لیے انجیکشن لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ منہ کے اندر چھالے اور زخم ہو گئے ہوں تو کیا روزے کی حالت میں منہ کے اندر دوا لگا سکتے ہیں یا دوا کی کلی کر سکتے ہیں؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ روزے میں دوا کی کلی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اس کا خیال رہے کہ دوا حلق میں نہ جانے پائے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ روزے کی حالت میں بیمار کو گلوکوز چڑھانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ جواباً عرض یہ ہے کہ گلوکوز چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ محض قوت حاصل کرنے کے لیے روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھانا پسندیدہ نہیں، یعنی اگر بیماری کی وجہ سے چڑھانا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ شوگر کے مریض بعض مرتبہ کھانے سے پہلے انسولین کا انجیکشن لگاتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ افطار سے 5 منٹ پہلے شوگر کا مریض انسولین کا انجیکشن لگا سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ اسے عام طور پر پیٹ میں لگایا جاتا ہے؟ جواباً عرض یہ ہے کہ انسولین کا انجیکشن براہ راست معدے تک نہیں پہنچتا بلکہ گوشت کے اندر لگایا جاتا ہے، اسی لیے اس کا پیٹ میں لگانا ضروری نہیں ہے، ران اور کولہے وغیرہ میں بھی لگا سکتے ہیں، لہٰذا جو حکم عام انجیکشنوں کا ہے وہی حکم انسولین کا بھی ہے، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اگر کسی کو ایسی ضرورت پیش آ رہی ہے تو وہ روزے کی حالت میں انسولین کا انجیکشن لگا سکتا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا
کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے اور آنکھ دکھنے کو ہے، تو روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ روزے کی حالت میں داڑھ نکلوا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر داڑھ اس طرح نکالے کہ خون کا کوئی حصہ حلق کے نیچے نہ جائے تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ داڑھ نکالنے کے لیے پہلے اسے حصے کو سن کیا جاتا ہے، اور سن ہونے کا اثر کئی گھنٹے تک رہتا ہے، جس کی وجہ سے پتہ نہیں چل پاتا کہ حلق میں کیا چیز چلی گئی۔ لہذا جب اس بات کا امکان غالب ہو کہ خون حلق میں چلا گیا ہے تو یقیناً روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے روزے کی حالت میں بلا شدید ضرورت کے داڑھ نہیں نکلوانی چاہیے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر دانت سے اس طرح خون آئے کہ کبھی خون زیادہ ہو اور کبھی تھوک زیادہ ہو اور وہ حلق میں چلا جائے تو ایسے شخص کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ اگر دانت سے نکلنے والا خون اتنا زیادہ ہو کہ تھوک پر غالب آ جائے یا تھوک کے برابر ہو اور وہ پیٹ میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک غالب ہو اور خون مغلوب ہو تو اس کے پیٹ میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر دانت سے خون نکلا لیکن پیٹ میں نہیں گیا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ روزے کی حالت میں پیلو یا نیم کے علاوہ کوئی اور مسواک کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہر طرح کی مسواک کی اجازت ہے، چاہے وہ پیلو کی ہو، نیم کی ہو، زیتون کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو، مسواک کی روزے کی حالت میں اجازت ہے اور کر سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ روزے میں وکس سونگھنا کیسا ہے، روزہ فاسد تو نہیں ہو جائے گا؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ محض وکس سونگھنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، البتہ ناک کے اندر باقاعدہ وکس نہ لگایا جائے، کیونکہ اس میں سانس کے ساتھ وکس کے اجزاء اندر داخل ہونے کا جو ہے وہ امکان ہے اور احتمال ہے، اس لیے بہرحال اس سے بچا جائے۔ ایک صاحب نے سوال کیا روزے کی حالت میں پیٹ پر گیلا کپڑا ڈالنا کیسا ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ روزے کی حالت میں پیٹ پر گیلا کپڑا ڈالنا جائز ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ گرمی میں رومال بھگو کر گیلا رومال سر پر رکھا کرتے تھے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ روزے کی حالت میں ناف میں تیل ڈالنے کا کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ اس بارے میں ڈاکٹروں سے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ناف کا کوئی بھی رابطہ براہ راست پیٹ سے نہیں ہے، اس میں کوئی چیز ڈالی جائے تو اس کا اثر مسامات کے ذریعے تو پیٹ تک پہنچ سکتا ہے لیکن براہ راست نہیں پہنچ سکتا، لہذا ناف میں تیل یا دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے روزے کی حالت میں بال کاٹنا یا داڑھی یا شیونگ کرانا کیسا ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے اگرچہ کسی طرح کے بال کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کسی مسلمان کے لیے روزہ ہو یا بلا روزہ کسی بھی حالت میں داڑھی کی شیونگ کرانا یا مڈانا یا خشخشی کرانا جائز نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں ایسی باتوں سے آدمی سچی توبہ کرے اور داڑھی رکھنے کا پورا ارادہ کرے۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ ایک حدیث کی تحقیق مطلوب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات روزہ رکھتے تھے اور صبح صادق کے بعد غسل جنابت فرماتے تھے، گویا آپ کا روزہ حالت جنابت میں شروع ہوتا تھا، تو یہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، روزے کے لیے جنابت سے پاک ہونا شرط نہیں ہے، لہذا اگر جنابت کی حالت میں روزہ شروع کیا تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہ ہوگا، البتہ اگر بعد میں غسل نہیں کیا اور فجر کی نماز جان بوجھ کر قضا کر دی تو یقیناً گنہگار ہوگا۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ اگر کوئی سانس کا مریض ہے یا اسے نزلہ زیادہ ہو رہا ہے تو وہ روزے کی حالت میں بفارہ لے سکتا ہے یا نہیں؟ گرم پانی میں وکس ڈال کر اس کا بفارہ لیا جاتا ہے۔ تو جواباً عرض یہ ہے کہ بفارہ لینے سے بہرحال روزہ ٹوٹ جاتا ہے،
چاہے اس میں دوا شامل ہو یا خالص گرم پانی ہو، کیونکہ اس کے ذریعے سے دوا یا پانی کے اثرات اندر تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے اسی بھفارے کے متعلق کہ روزے کی حالت میں مشین وغیرہ سے بھفارا لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ بھفارا لینے سے بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے مشین سے ہو یا بغیر مشین کے، خواہ دوا ڈال کر ہو یا بغیر دوا ڈالے، بہر صورت یہ عمل روزے کو توڑنے والا ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کسی کے کان میں تکلیف اور درد ہے تو کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کان میں اگر دوا ڈالی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، اس لیے کہ اگر کان میں زیادہ تکلیف ہے تو فی الحال انجیکشن وغیرہ لگوایا جائے اور افطار کے بعد دوا ڈالی جائے تاکہ روزے کے اندر کوئی شبہ اور شک نہ رہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ منہ بھر کے قے کرنے سے کیا وضو اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جواباً عرض یہ کہ منہ بھر کے قے کرنے سے مطلقاً وضو ٹوٹ جائے گا، اور روزے کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر خود بخود قے آئی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر قصداً منہ بھر کے قے کی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں میاں بیوی پر شہوت کا غلبہ ہوا، پھر انہوں نے پہلے روزہ توڑا پھر اپنی خواہش کی تکمیل کی، تو ان پر کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ مذکورہ میاں بیوی رمضان المبارک میں بالقصد روزہ توڑ کر بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے۔ اولاً ان پر سچے دل سے توبہ اور استغفار لازم ہے، نیز ان میں سے ہر ایک پر روزہ توڑنے کا کفارہ بھی واجب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک قضا روزے کے ساتھ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے، اور اگر بیچ میں کوئی بھی روزہ بلا شرعی عذر مثلا حیض و نفاس ناغہ ہو گیا تو اثر 9 روزے رکھے جائیں گے، اور جب تک بھی روزے رکھنے کی طاقت ہو اس کے بجائے صدقہ یعنی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے ذمے سے فارغ نہیں ہوگا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ رمضان میں کوئی روزہ جان بوجھ کر توڑ دے تو کفارے کے لیے کتنے روزے رکھنے ہوں گے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر رمضان کا روزہ توڑا ہے تو کفارے میں 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، اور توڑے ہوئے روزے کی قضا بھی لازم ہوگی، اس طرح 61 روزے رکھنے ہوں گے۔ ایک صاحب کا سوال ہے ایک روزہ چھوڑنے کا فدیہ اور کفارہ کیا ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ جان بوجھ کر بلا عذر رمضان المبارک کا روزہ چھوڑنا سخت ترین گناہ ہے، یہ اتنا سخت جرم ہے کہ کفارے سے بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، بس بعد میں سچی توبہ اور استغفار اور چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا لازم ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا معذور اور ضعیف العمر کمزور شخص ہے جس کے آئندہ صحت یاب ہو کر روزہ رکھنے کی امید نہیں ہے، تو وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک فطرے کی مقدار یعنی تقریباً 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت فدیے میں دے گا۔ ایک صاحب نے سوال کیا اگر کوئی حاملہ عورت روزہ نہ رکھ سکے تو کیا بعد میں صرف قضا کرے گی یا کفارہ بھی دے گی؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ حاملہ عورت کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، وہ بعد میں صرف قضا کرے گی، اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ ایک سوال ہے کہ ایک عورت نے روزہ رکھا تھا لیکن دن میں وہ ناپاک ہو گئی تو اس کا روزہ باقی رہا یا نہیں، وہ شام تک کس طرح رہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ ناپاکی شروع ہوتے ہی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں قضا لازم ہے، لیکن شام تک اسے روزے داروں کی طرح رہنا ضروری ہے، ضرورت ہو تو کھا پی بھی سکتی ہے۔ ایک سوال ہے کہ ایک عورت کے سر میں شدید درد ہے اور دن میں 3 بجے دوا کھانی پڑی تو روزے کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض یہ ہے کہ دوا کھانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا ہے، قضا لازم ہے، البتہ کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میری طبیعت خراب رہتی ہے، خیال یہ ہوا کہ اگر دن میں طبیعت ٹھیک رہی تو زوال سے پہلے نیت کر لوں گا، لیکن سو گیا اور نصف النہار کے بعد آنکھ کھلی تو کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ اس صورت میں چونکہ نصف النہار سے پہلے روزے کی نیت نہیں پائی گئی، لہذا آپ کا روزہ نہیں ہوا اور بعد میں اس کو قضا کریں۔
ایک سوال ہے کہ اگر رمضان المبارک کا ایک روزہ یا کئی روزے کسی وجہ سے چھوٹ جائیں تو ان کی ادائیگی کب ہوگی؟ نیز تمام فوت شدہ روزے ایک ساتھ رکھنے ضروری ہیں یا فصل کے ساتھ یعنی الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ عید کے بعد جب سہولت ہو تو چھوٹے ہوئے روزے کی قضا کر سکتے ہیں، سب کو ایک ساتھ رکھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ روزے کے کفارے میں کیا ایک مسکین کو 60 مسکینوں کے کھانے کی رقم دے سکتے ہیں؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ روزے کے کفارے میں اگر ایک مسکین کو ایک ہی دن میں 60 مسکینوں کے کھانے کے پیسے دے دیے جائیں تو وہ کافی نہ ہوگا، بلکہ یہ ادا کردہ رقم صرف ایک دن کھانا کھلانے کی طرف سے سمجھی جائے گی۔ البتہ اگر ایک مسکین کو 60 دن تک ہر دن الگ الگ قیمت دی تو ادائیگی درست ہوگی۔ اسی طرح ایک ہی دن میں 60 مسکینوں کو الگ الگ خوراک کے لیے پیسے دے دیے تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ایک شخص نے زندگی میں بہت سے روزے توڑ دیے، پھر توبہ کر لی اور کفارے کے 60 روزے بھی رکھ لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کفارہ توڑے ہوئے تمام روزوں کا ہوگا یا صرف ایک روزے کا ہوگا، یا صرف ایک رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کا ہوگا، اور اگر سب کا کفارہ نہیں تو کیا اس کو مزید کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں مفتیان اکرام نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی شخص نے رمضان کا روزہ کھا پی کر توڑا ہے تو ایک ہی کفارہ اس کے تمام روزوں کے لیے خواہ کسی بھی رمضان میں توڑے گئے ہوں کافی ہو جائے گا، بشرطے کہ پہلے کفارہ ادا نہ کیا ہو، بعد میں ایک ہی کفارہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے نعوذ باللہ رمضان کا روزہ جمع یا بیوی کے ساتھ قربت کر کے توڑا ہے تو اس صورت میں ہر رمضان کے روزے کے بدلے میں ایک کفارہ لازم ہوگا، اور ایک کفارہ پچھلے تمام واقعات کے لیے کافی نہ ہوگا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے ناپاکی کی وجہ سے جو روزے چھوٹ جائیں تو ان کی قضا کس طرح کریں؟ کیا ان کا بھی فدیہ دینا ہوگا؟ اور اگر چھوٹے ہوئے روزوں کی تعداد معلوم نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ جواباً عرض یہ ہے کہ ناپاکی کے ایام کے روزوں کے بعد میں قضا ضروری ہے، فدیہ کافی نہیں ہے۔ اگر چھوٹے ہوئے روزوں کی تعداد معلوم نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ اندازہ لگا کر روزوں کی قضا کی جائے گی۔ اگر حاملہ، ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر کوئی حاملہ عورت کمزوری کی بنا پر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق روزہ نہ رکھے تو اس کی قضا کا کیا حکم ہے؟ کیا فدیہ دینے سے ذمے سے ساقط ہو جائے گا؟ تو جواباً عرض یہ کہ حاملہ عورت کے لیے رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں حسب سہولت ان روزوں کی قضا لازم ہے، فدیہ کافی نہیں ہوگا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جنتری میں لکھے ہوئے ختم سحری کے وقت سے 5 منٹ بعد تک کھاتا رہے تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ مروجہ مطبوعہ جنتریوں میں ختم سحری کا جو وقت لکھا ہوا ہے اس سے پہلے ہی کھانے پینے سے رک جانا چاہیے۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اسے 6، 7 یا 10 منٹ پہلے ہی سحری ختم کر دینی چاہیے، چونکہ سحری کا وقت جو ختم ہو جاتا ہے، جس سے جو اس میں جنتری میں وقت ختم لکھا ہوا ہے، پھر اس کے بعد اگر کھائیں گے تو روزہ نہیں ہوگا۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ آج سحری میں گھڑی دیکھی تو وقت باقی تھا، چنانچہ سحری کھا لی، بعد میں موبائل دیکھ کر پتہ چلا کہ گھڑی غلط چل رہی تھی، وقت ختم ہو چکا تھا، تو روزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اس صورت میں غلطی سے صبح صادق کے بعد کھاتے رہنے کی وجہ سے روزہ درست نہیں ہے، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد تک یہ سمجھ کر کھاتا پیتا رہا کہ ابھی وقت ختم نہیں ہوا تو اس کا روزہ ہوا یا نہیں؟ اسی طرح سحری کا وقت ختم ہونے کا تو یقین تھا لیکن پھر بھول گیا اور کھا پی لیا تو کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض یہ غلط فہمی کی بنا پر سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کھانے کی وجہ سے روزہ درست نہیں ہے، بعد میں اس کی قضا لازم ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ سحر و افطار کے لیے مسجد کے اعلان کا انتظار ضروری ہے یا اپنی گھڑی کا اعتبار ضروری ہے؟ جواباً عرض یہ ہے کہ اگر گھڑی صحیح چل رہی ہے تو اس کے اعتبار سے افطار کا وقت ہو جائے تو افطار میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، تاہم اطمینان قلب کے لیے اگر مسجد کے اعلان کا انتظار کر لیں
تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، میں مریض شخص سحری میں دوا کھانا بھول گیا اور دوا کھانا بہت ضروری تھا، اب کیا کرے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ روزہ رکھ لینے کے بعد توڑنے کی اجازت نہیں ہے، البتہ اگر دن میں دوا نہ لینے کی وجہ سے حالت بگڑنے لگے اور دوا کھائے بغیر چارہ نہ ہو تو اب روزہ توڑنے کی اجازت ہوگی اور بعد میں اس کی قضا کی جائے گی۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ آج مؤذن نے غلطی سے مغرب کی اذان وقت سے 5 منٹ پہلے دے دی اور لوگوں نے اذان سن کر افطار کر لیا، تو ان کا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ جن لوگوں نے غلطی سے وقت سے پہلے افطار کر لیا ان کا روزہ نہیں ہوا، انہیں بعد میں ان کی قضا کرنی ہوگی، البتہ ان پر کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد فجر کی اذان سے پہلے ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے اور اس میں احتیاط کرنا چاہیے، اسی طریقے سے روزے کی حالت میں بھی اس کو نہ کرنا چاہیے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ روزے میں بلغم اور تھوک کو جمع کر کے نگلنے کا کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے روزے دار کے لیے تھوک جمع کرنا مکروہ ہے، تاہم اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔